ابھی ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ ہمارے گھر کے بالکل پاس ایک کریانہ کی دکان تھی جہاں پر 2-3 بینچ پڑے رہتے تھے اور اکثر محلے کی آوارہ اور نکمے لوگ وہیں بیٹھے رہتے۔ وہ آتے جاتے لوگوں پر جملے کستے اور پھر خوب ہنسا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار ابا جان سے شکایت بھی کی۔ کچھ عرصہ ان لوگوں نے تو یہاں دکان پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر 20 دن گزرے تھے کہ وہ لوگ پھر سے ان بینچوں پر بیٹھنے لگے اور پھر سے آوازیں کسنے لگے۔ اکثر لوگ میرے والد کو رشوت خور سمجھتے تھے کیونکہ وہ محکمہ پولیس میں ESP کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا ایک عام سی سرکاری نوکری میں اتنے پیسے تو نہیں ملتے کہ انسان مکمل طور پر اپنے حالات بدل کر رکھ دے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ حال ہی میں ہمارا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ پہلے 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن، ایک کچن اور باتھ روم تھا۔ اب میرے والد صاحب نے 7 بڑا خالی پلاٹ لیا اور گھر کو تھوڑا وسیع کر لیا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ان کا سب کچھ میرا ہی تھا۔ میری والدہ کے ایک بھائی تھے جو بیرون ملک اور رہائش پذیر تھے اور ان کا ارادہ ہرگز واپس پاکستان لوٹ آنے کا نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں کو بھی ایک چھوٹا سا مکان وراثت میں ملا تھا جو اسی محلے میں ہی موجود تھا۔ جب تک ہمارا گھر بنتا رہا ہم نانی اماں والے گھر میں رہتے رہے۔ لوگوں کو لگا شاید ہم نے یہ گھر بیچ دیا ہے، کسی امیر زادے نے خرید کر اب اس پر کوٹھی بنوانا شروع کر دی ہے، جبکہ وہ گھر ہمارا ہی تھا۔ جیسے ہی محلے والوں کو پتہ لگا کہ یہ گھر ابھی بھی ہماری ملکیت ہے تو وہ باتیں بنانے لگے کہ حمید شیرازی کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا جو وہ اتنا عالیشان گھر بنوا رہا ہے۔ بیٹی کو بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے، اس کے بھی خرچے ہوں گے، پھر بھی اس نے اتنا پیسہ بچا لیا۔ حیرت کی بات ہے، کچھ لوگ تو اشاروں میں کہنے لگے کہ اوپر کی کمائی آ رہی ہوگی تبھی تو اتنے کام ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے طعنوں سے ہم تنگ آ چکے تھے۔ میرے ساتھ والد صاحب نے کئی بار میری والدہ سے اس بات پر مشورہ بھی کرنا چاہا کہ کیا وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور جگہ لے لے، لیکن میری والدہ اس بات پر بضد تھی کہ نہیں، انہیں اسی محلے میں رہنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک سارا وقت یہیں گزارا ہے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میری والدہ کی باتیں سن کر والد صاحب خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی ابھی میں باہر بیٹھے لوگوں کے منہ سے رشوت کی باتیں سن کر آ رہی تھی۔ پہلے ہی یونیورسٹی میں سے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، اب یہ غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ میں زور زور سے امی کو بلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ امی بیچاری پریشان ہو چکی تھی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ اتنا چیختے چلاتے ہوئے گھر میں داخل کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے میں آرام سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتی تھی، امی سے پیار لیتی اور پھر فریش ہو کر کھانا کھانے لگتی۔ آج تو سر سے پیر تک میرا حلیہ اور لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ امی بہت پریشان ہو گئی اور جلدی سے بغیر جوتا پہنے میری طرف بڑھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے پہلے ہی گلے میں کانٹے آئے ہوئے تھے۔ باقی باہر لوگ بیٹھے لوگوں کی باتوں نے میرا دل جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں جلدی سے امی کی طرف بڑھی جو بغیر جوتیوں کے میری طرف آ رہی تھی۔ ان کو لے کر میں کمرے میں گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے، تم ایسے ظاہر کیوں کر رہی ہو، کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی بیٹی اتنی بدلحاظ اور بدتمیز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا لحاظ بھول جائے۔ تب بھی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور رونے لگی۔ امی کو کہنے لگی کہ ابا جان کوئی اور نوکری کیوں نہیں کر لیتے، ضروری تو نہیں کہ وہ پولیس کے محکمے سے جڑے رہیں، جس کے بارے میں لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ اوپر کی کمائی کھاتے ہیں۔ محافظ لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ رشوت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ امی آخر ہمارے ملک کے حالات کب سدھریں گے، کب یہ لوگ جانیں گے کہ ضروری نہیں کہ ہر پولیس کے محکمے سے جڑا ہوا آدمی رشوت خور ہو۔ میں یہ کہہ کر امی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میری ماں مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی پریشان مت ہو، سب صحیح ہو جائے گا، ایک دن یہ لوگ تمہارے باپ کی تعریفیں کریں گے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ لوگ اندر کی باتیں جاننے کے لیے ایسی کوئی بھی بات کر دیتے ہیں تاکہ معلوم کر سکیں کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا کرو، بس نظر انداز کر دیا کرو، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ امی مجھے کافی دیر سمجھاتی رہی لیکن میرا دماغ موف ہو چکا تھا، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی امی نے مجھے کپڑے نکال کر دیے اور کہا کہ ابھی تک عبایا میں بیٹھی ہوئی ہو، جلدی سے جاؤ اور کپڑے بدل لو۔
میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ آج میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی۔ ابھی امی مجھے کپڑے دے کر باہر گئی ہی تھی جب مجھے ابا جان کے اسکوٹر کی آواز سنائی دی۔ جب بھی ابا جان گھر میں داخل ہوتے تو میں بچپن کی طرح دوڑتی ہوئی بابا جان کے پاس جاتی۔ انہوں نے جو ہاتھ میں سب سامان پکڑا ہوتا اسے لیتی اور پھر بابا جان کے ساتھ ہی کچن میں امی کے پاس آ جاتی۔ آج میں نے ایسا نہیں کیا تو میرے والد پریشان صورت لیے ہماری جانب بڑھے۔ پہلی بار میں اماں کے ساتھ کچن میں موجود نہیں تھی۔ میرے والد پریشان ہو کے پوچھنے لگے کہ حفصہ بیٹی کہاں ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ وہ بہت ناراض ہے اور رو رہی ہے۔ آج پھر اسے کسی نے رشوت خور باپ کا طعنہ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اماں تو خاموش ہو گئی، لیکن ابا کے دل پر جو گزری وہ ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میری جانب بڑھے۔ میں نے ابا کو دروازے پر کھڑا اجازت لیتے ہوئے پایا۔ میں روٹ کر منہ دوسری جانب کر گئی۔ وہ پھر بھی میرے کمرے میں آئے، میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئے اور سمجھانے لگے کہ یہ لوگ تو باتیں بنائیں گے ہی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارا وارث رشوت خور ہے؟ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں روتے ہوئے اپنے بابا سے لپٹ گئی اور زور زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور کہنے لگے، بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جب تک تمہارے بابا زندہ ہیں تب تک تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آج ہی ان لوگوں کی کلاس لیتا ہوں جنہوں نے تمہیں یہ باتیں کہی ہیں۔ بتاؤ مجھے کس نے تمہیں کہا، کیا کہا؟ ابھی تمہارا بابا زندہ ہے، جب میں مر جاؤں تو بے شک پھر ایسے منہ چھپا کر بزدلوں کی طرح روتی رہنا۔ شاید تمہیں تب بھی اس بات کا یقین نہ ہو کہ تمہارا بابا رشوت خور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بابا وہاں سے جانے لگے۔ جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، بابا جان مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اگر کوئی 100 ثبوت بھی لائے میں تب بھی یقین نہیں کروں گی کہ میرے بابا رشوت خور ہیں، لیکن ان لوگوں کو رحم کیوں نہیں آتا؟ یہ ہر بار آپ کو ہی کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم نے ایک مکان کیا بنا لیا کہ لوگوں کو آگ لگ گئی ہے؟ ہم اپنی زندگی نہیں جی سکتے کیا؟ یہ کہہ کر میں بابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تم پریشان مت ہو، یہ لوگوں کا کام ہی ہے بولنا۔ دیکھنا جب ہم جواب نہیں دیں گے تو یہ لوگ خود بخود چپ ہو جائیں گے۔ بابا کی بات سن کر میں نے سر جھکایا۔ میں نے خام خواہ میں ابا جان اور اماں جان دونوں کو پریشان کر دیا تھا۔ اب مجھے خود کو بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی اپنے والدین کی پریشانی کا باعث بنوں گی۔ میں نے بابا سے معذرت کی اور پھر کپڑے تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اماں جان کھانا لگا چکی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر نہ جانے کس احساس کے تحت میں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور کچھ لکھنے لگی۔ میرا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ جو رشوت لیتے ہیں اور جو رشوت دیتے ہیں ان کے خلاف ایک ایسا آرٹیکل لکھوں جو لوگوں کی بولتی زبانوں کو بند کر دے، لیکن مجھے وہیں لیٹے لیٹے نیند آ گئی اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف دوڑی کیونکہ رات کا کھانا بنانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں گئی تو سامنے دیکھا میری پھپھو آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے خوبصورت پیار کیا اور وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جبکہ اماں جان کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری پھپھو ایسی ہی تھی، وہ جب بھی آتی ہمارا خوب خیال رکھتی۔ اماں جان کو تو وہ بالکل کرسی پر بٹھا دیتی تھی اور سارے کام خود کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، مجھے ایسے خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ دادی جان کی وفات کے بعد میری امی نے پھپھو کو ایک ماں کی طرح سنبھالا اور اسے کبھی بھی اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا۔ میری پھپھو مجھ سے تقریباً کوئی 10 سال بڑی ہوگی۔ ہم دونوں میں محبت دوستانہ تھی۔ میں نے پھپھو کو کچن میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ بھی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ تب تک والد صاحب کے آنے کا وقت بھی ہوا جا رہا تھا۔ پھپھو کہنے لگی کہ تم کپڑے بدل لو، ایسا کرتے ہیں بھائی جان کو کہیں گے کہ آج ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ کھانا اب بن چکا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھپھو کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور پھر جلدی سے آ کر کپڑے بدلنے لگی۔ میری عمر تقریباً 21 سال ہو چکی تھی۔ آج بھی میرے اندر بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں 21 سال کی ہوں، کیونکہ میری حرکتیں ہی بچوں والی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور پھر نیچے آنے لگی تھی جب لینڈ لائن نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو میں نے کال پر سنا کیا وہ صحیح تھا یا یہ میرے دماغ کا فطور تھا
کہ میں نے کوئی ایسی بات تصوراتی دنیا میں تخلیق کر لی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور دماغ تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں ایک منظر پر ٹکی ہوئی تھیں اور ہاتھ ایسے میں نے چھوڑ رکھے تھے جیسے ان میں جان باقی نہ رہی ہو۔ کاش میں نے وہ کال اٹینڈ ہی نہ کی ہوتی، لیکن میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں چپ چاپ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی کو گھورنے لگی۔ تبھی زور زور سے دروازہ بجا اور پھر شہریار انکل ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور آنسوؤں نے پلکوں کو بھگویا ہوا تھا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ پھپھو کے قریب آئے اور کہنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لیں۔ پھپھو بیچاری گھبرا گئی تھی اور حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی، جو انہیں پردہ کرنے کا حکم نامہ جاری کر کے دوبارہ باہر جا چکے تھے۔ تبھی ہمارا گیٹ کھلا اور پھر بابا جان کے بے جان وجود کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر ایمبولینس سے نکالا گیا۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کے بے جان وجود کی جانب جانے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ میں نے ان کے منہ سے پرچم کو ہٹایا اور ان کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں جس کو آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ اتنے سارے غیر مردوں کے درمیان بغیر نکاح اور حجاب کے ساکن کھڑی تھی۔ پھپھا جان نے جلدی سے میرے سر پر دوپٹہ کیا اور پھر مجھے وہاں سے لے جانے لگے، کیونکہ مجھے اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ میں کوئی تاثر ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ شہریار انکل میری حالت سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے جلدی سے پھپھو کو بلایا اور مجھے اندر لے جانے کو بولا، لیکن وہ تو خود بھائی سے بڑھ کر باپ کو مردہ حالت میں دیکھ کر غم سے نڈھال تھی، وہ بھلا مجھے کیا سنبھالتی۔ تبھی شہریار انکل کی والدہ ماجدہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ انہوں نے مجھے زبردستی پکڑا اور پھر میرے کمرے میں لے گئے۔ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا، بس میں ایک منظر پر آنکھیں ٹکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بہت سی عورتوں نے مجھے رلانے کی کوشش کی تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ دل غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور آنسو تھے کہ کہیں اٹک چکے تھے۔ پھر میری پھپھو کی ساس نے مجھے بیڈ پر لیٹایا اور میرا سر تھپ تھپانے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت میں سو گئی۔ میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ آنکھ کھلی تو گھر میں رونے کی آوازیں تھیں، مغرب کی اذان آ رہی تھی، ہر طرف شور تھا۔ میں عجیب نظروں سے سب کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں۔ تبھی ریحانہ آنٹی آگے بڑھی، مجھے بازو سے پکڑا اور دوسری طرف میری پھپھو تھی۔ وہ مجھے میرے باپ کے جنازے کی طرف لے آئی اور پھر میں نے اپنے بابا کے بے جان وجود کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا تو میں زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج میری چیخوں پکار سے ہمارے گھر کے در و دیوار گر جائیں گے۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ میری ماں کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، جبکہ پھپھو ہم دونوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ خود غم سے نڈھال تھی۔ اس وقت ریحانہ آنٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ ابھی میں اپنے والد کا چہرہ اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ چہرہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن ہو جانا تھا۔ جب ایک بار پھر شور بلند ہوا اور کہا گیا کہ مرد حضرات ابا جان کو لینے آ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ مٹی کے سپرد خاک کر سکے، جو مٹی میرے والد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ ایک سچے محب وطن تھے۔ جب میرے والد صاحب کو غاز نے سلامی دی، تب میں نے فخر سے سر بلند کیا اور کہا کہ ہاں، میرا والد شہید ہے، میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے۔ میں نے ہاتھ سے اپنے باپ کو سلوٹ مارا اور اپنی ماں کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد کی تاکہ وہ بھی میرے بابا کا آخری دیدار کر لیں۔ بہت سے لوگ تو آج بھی میرے بابا کو رشوت خور قرار دے رہے تھے، لیکن ایک عجیب بات جو شہریار انکل نے ہمیں بتائی، جنازہ ہوتے ہی میرے والد صاحب کو جب قبرستان لے جایا گیا اور ان کے لیے قبر کھودی گئی، ابھی گورکن نے تھوڑی سی قبر کھودی تھی جب ایک عجیب سی خوشبو نے لوگوں کے ناک کو معطر کر دیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنی پیاری خوشبو کس نے لگائی ہے۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو گورکن کے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے گورکن سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، صاحب میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، جیسے ہی میں یہ قبر کھودتا گیا ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے اپنے بس میں کر لیا۔ آج تک میں نے کسی بھی قبر سے اتنی پیاری خوشبو آتے ہوئے نہیں دیکھی۔ لگتا ہے یہ آدمی بہت بڑا نیک انسان تھا، تبھی تو اس کی قبر میں سے اتنی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔
وہی لوگ جو کل تک میرے باپ کو رشوت خور کہہ کر بلاتے تھے، آج ان کی جنتی ہونے کی نوید سناتے ہوئے گھروں کو لوٹ گئے۔ جنہوں نے بھی ان کی قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا، ان کے ہاتھوں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھ تک یہ واقعہ پہنچا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ میرے والد ایک سچے اور ایماندار آفیسر تھے۔ البتہ میری ماں ابھی تک اس حادثے سے نہیں سنبھلی تھی۔ میں انہیں دیکھتی تو افسوس ہوتا کہ نہ جانے میری ماں کا کیا بنے گا۔ وہ ایک بہترین ہم سفر کے کھو جانے کے بعد ایک نارمل زندگی گزار پائیں گی، یا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے غافل ہو جائیں گی۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اپنے بابا کو کھونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے بابا کتنے اچھے انسان تھے، اور میری ماں انہیں تو اپنا جیون ساتھی کھویا تھا۔ نہ جانے اب ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ شہریار انکل محکمہ پولیس میں سینئر آفیسر کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں وہ ایک اچھے انسان تھے۔ آج تک میں نے انہیں کبھی بھی رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مظلوم کی آہ انہیں لگی ہو، بلکہ وہ تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ شہر میں ایسے بہت سے سفید پوش گھرانے تھے جن کے والد پولیس محکمہ سے ریٹائر افسر تھے، یا پھر وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کے گھر والوں کو وہ بلا جھجک مدد کیا کرتے تھے۔ ہر مہینے یکم تاریخ کو ان کے گھر راشن پہنچایا کرتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر میں موجود ہر مظلوم کی مدد کرے، لیکن ان کے انہی کاموں کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن تھے جو ہر وقت ان کو مارنے کا پلان بنایا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان لوگوں کا منصوبہ کامیاب ہوا اور میرے والد صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہریار انکل نے مجھے بہت سمجھایا۔ میں نے اپنی پڑھائی کو پھر سے شروع کر دیا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہتی۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ میرے والد کو رشوت خور بولنا چھوڑ چکے تھے۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی جن کے دو چہرے تھے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، یہاں تک کہ میں نے BS کمپلیٹ کر لیا۔ میں ہر چیز سے غافل ہو گئی تھی اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہریار انکل کے چھوٹے بھائی ارحم بطور SP ہمارے علاقے میں تعینات ہو چکے ہیں۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کہاں دیکھا اور پھر اپنی والدہ سے یہ ضد لگا دی کہ مجھے حفصہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں تو اپنی پڑھائی میں مگن تھی جب ایک روز میری والدہ نے ارحم کی تصویر میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دی اور میری جانب دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم میری فرما بردار بیٹی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم اس بات کا فیصلہ میرے سر پر چھوڑ دو گی۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور ارحم کی شادی کر دی جائے۔ میں مرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کر لینا چاہتی ہوں۔ تمہارے والد کی طرح نہ جانے کب مجھے اوپر سے بلاوا آ جائے اور پھر تمہارا کیا ہوگا۔ بے شک تمہاری پھپھو یہاں موجود ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور پھر انہیں گلے سے لگا لیا، کیونکہ میری ماں نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں سادگی سے میری شادی ارحم سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور میرے والد کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ لوگوں کی زبانیں اب بند ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی بھی پولیس والے کو یہ دیکھ کر نہیں کہتے تھے کہ یہ رشوت خور ہے، کیونکہ اسی محلے کے رہنے والے میرے والد ایک عظیم آفیسر تھے جن کی تعریفیں ان کے موت کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں۔ کاش وہ لوگ میرے والد کے جیتے جی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے تو ان کو کتنا بھلا محسوس ہوتا۔ لیکن جو چیز ہمیں میسر ہو اس کی ہم قدر تب تک نہیں کرتے جب تک وہ کھو نہ جائے۔ ہماری شادی کو ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا جب میری ماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے والد صاحب کے پاس چلی گئی۔ میں اس دن خوب روئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا آج ماں اور باپ دونوں کھو دیے ہیں۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس وقت بھی ریحانہ آنٹی، ارحم اور پھپھو نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ہر وقت میری دلجوئی میں لگے رہتے تاکہ میں یہ سب بھول جاؤں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ہم خود بخود اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ چاہے ہم روئیں، تڑپیں یا ایڑیاں رگڑیں، جانے والے کبھی نہیں واپس آتے۔ جن کو جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور لوٹ کر کبھی نہیں آتے۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج اپنے شوہر کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے دیکھتی ہوں تو دل سے اپنے شوہر کے لیے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرے، کبھی بھی رشوت خوروں کی طرح مظلوموں کا حق نہ کھائے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کے نظام پر قائم ہے۔ اگر آج وہ کسی کا حق کھائیں گے تو کل کو کوئی ان کا حق کھائے گا۔ چند رشوت خوروں کی وجہ سے آج پولیس کا محکمہ بدنام ہو چکا ہے۔ ان کو تو کچھ نہیں سہنا پڑتا، لیکن جن کے والدین پولیس کے محکمے سے منسلک ہیں ان بچوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔
خاص طور پہ رشوت خور ہونے کا طعنہ